أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين چلے آقا اور مولا مشکل کشائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں مولا کا ذکر ہو رہا ہے۔ مولا نے مشکل کشائی فرمائی ہے صدر اسلام سے لے کر قیامت تک کے لیے، اولین اور آخرین کا مشکل کشا ہے علی، لہٰذا خود حضور مکرم جب انہیں کوئی نصرت کی ضرورت ہوئی تو اللہ نے سلطان بھیجا تھا اپنی جانب سے، سلطان النصیرہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ چلیں مولا کائنات کی خدمت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا ماشاءاللہ نام مولا علی علیہ السلام پر یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا سبحان اللہ۔ ایک اور بار مولا کے ظہور کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ صلوات بر محمد و آل محمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص نعرہ صلوات۔ علی اولاد علی علیہ السلام پر ان کی زیارت کے شرف کو شفاعت کو حاصل کرنے کے لیے ایک اور صلوات بھیج دیں محمد آل محمد۔ بدر و احد اور خندق کا سفر طے کرتے کرتے ہم خیبر کے مرحلے میں داخل ہونے لگے ہیں۔ کل بات خندق پر ہو رہی تھی اور میں نے عرض کیا کہ عامر ابن عبدوت نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے
یہ کہا کہ اے علی میں تم سے نہیں لڑوں گا، اس لیے کہ ابو طالب سے میری بات چیت تھی۔ اس وقت مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اسکت، خاموش ہو جا، لا صداقت بین الکفر والایمان، دروغ گوئی نہ کر، اس لیے کہ ایمان اور کفر میں کوئی دوستی نہیں ہو سکتی۔ اس وقت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا عمر ابن عبدود سے کہ خاموش ہو جا، اس لیے کہ ایمان اور کفر میں کوئی دوستی نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر ابن عبدود نے ابو طالب علیہ السلام کو کافر سمجھا تھا، نعوذ باللہ۔ مولا علی علیہ السلام نے ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کا اعلان کیا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے کہ تجھ میں اور میرے باپ میں کوئی قرابت یا دوستی تھی، اس لیے کہ لا صداقت بین الکفر والایمان، کفر اور ایمان میں کوئی دوستی نہیں ہو سکتی۔ میں خندق کا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ کفر اور ایمان میں کوئی دوستی نہیں ہو سکتی۔ تو عامر ابن عبدود نے ابو طالب کو کافر جانا، علی ابن ابی طالب نے اپنے باپ کو مسلمان اور مومن جانا۔ اب قیامت تک جو عمر کی اولادیں آتی رہیں گی وہ ابو طالب کو کافر کہیں گی، جو علی کے محب آئیں گے وہ ابو طالب کو مومن کہیں گے۔ اور مولا کائنات نے ایک ایسی ضرب اسے لگائی کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، وہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو گئی۔ ہمیشہ کا سنا ہوا جملہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ رزق معرفت بار بار نیا نصیب ہوتا ہے۔ مجھے بتلانا کہ ایک ضربت میں کتنے سیکنڈ لگے ہوں گے؟ 5 سیکنڈ شاید، مثال دے رہا ہوں، 5 سیکنڈ شاید لگے ہوں۔ جس کی زندگی کے 5 سیکنڈ ہر جن کی ہر عبادت سے افضل ہو اور ہر انس کی بھی ہر عبادت سے افضل ہو۔ اچھا، جن انسانوں سے بھی پہلے ہیں، ابلیس بھی خود جن ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو خلق نہیں کیا تھا، لیکن ابلیس تھا، 6000 سال تک عبادت بھی کرتا رہا تھا۔ تو جن انسانوں سے بھی پہلے ہیں، تو جنوں کی تعداد کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور 14 کے معصومین علیہ السلام کے۔ یعنی یہ کہ جن جو انسانوں سے پہلے عبادت میں مشغول ہیں اور قیامت تک رہیں گے، ان میں سے ہر ایک کی ہر نماز، ہر عبادت، ہر بندگی، اور جتنے انسان گزر چکے ہیں اور جتنے آنے والے ہیں، ان میں سے ہر ایک کی ہر نماز، ہر عبادت، ہر روزہ، ہر چیریٹی، ہر زکوٰۃ، ہر صدقہ، سب کچھ علی کے 5 سیکنڈ، زندگی کے 5 لمحے ان سب سے افضل ہیں۔ یہ رسول اللہ نے فرما دیا کہ ضربت ثقلین کا مطلب تمام جن تمام انس، یعنی جس کی ایک ضربت کا عالم یہ ہو، اس کی ساری ضربتوں کا عالم کیا ہوگا؟ جس کی ساری ضربتوں کا عالم یہ ہو، اس کے سارے سجدوں کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے سجدوں کا عالم یہ ہو، اس کی نمازوں کا عالم کیا ہوگا؟ کیا کہنا علی کی ایک ضربت کا کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے، اور جس کا ایک رات کا سونا مرضی پروردگار ہو جائے۔ جی، تو یہ ہے زندگی کے 5 لمحے، میں نے مثال دی، اللہ جانے کتنے لمحے تھے، ایک ضربت، وہ جنہوں اس کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک حدیث میں نے بزرگ علماء سے سنی ہے کہ ایک مرتبہ صادق آل محمد سے پوچھا گیا کہ یہ ثقلین کا مطلب کیا ہے؟ ہر جن ہر انس کی عبادت سے افضل، ایک ضربت آپ کے بابا کی، فرمایا انا من ثقلین، میں بھی اسی ثقلین میں شامل ہوں۔ یعنی کوئی امام معصوم نے فرمایا کہ حتیٰ ہر حجت جو خود خون علی ابن ابی طالب ہے۔ تو میں نے بزرگ علماء سے اس بات کو سنا، تو میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کروں، گویا کوئی اس میں، ظاہر ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خود آقا ہیں، مولا ہیں امیر المومنین کے، وہ افضل کائنات، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ یہ تو پہلے ہی بتلا چکا ہوں کہ علی کا اس کائنات میں 3را نمبر ہے۔ گھبرا تو نہیں کہ میں نے کیا کہا؟ پہلے پر ہے اللہ، پھر ہے مصطفیٰ، پھر ہے مرتضیٰ۔ صحیح شیعہ عقیدہ تو یہی ہے، علی سے کائنات میں 2 بڑے ہیں، ایک اللہ، ایک مصطفیٰ۔ لیکن لطف کی بات یہ کہ ان دونوں بڑوں نے کیا رکھا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا۔ تو ایک ضربت تمام عبادتوں سے افضل قرار پائی، اور جب وہ ضربت امیر المومنین نے ماری تو ظاہر ہے کہ جب ذوالفقار چلے گی تو اس کے بعد ایک روایت ہے
کہ بعد میں امیر المومنین اس تلوار کو لے کر گئے. یہ بچوں کو میں واقعات پڑھ رہا ہوں، شاید ان کے لیے نئے ہوں، یہ واقعات عام طور پر ممبر سے نہیں پڑھے جاتے. بعد میں امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام اس ذوالفقار کو لے کر گئے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سپرد کیا اور کہا کہ اب اسے دھو دیجئے گا. اور جب بی بی نے امیر المومنین علیہ السلام کی خواہش پر اسے دھو کر خود مولا کے حوالے کیا تو دیکھا کہ اس میں اب بھی ایک نشان موجود ہے، اس ذوالفقار پر اب بھی ایک نشان موجود ہے. اور امیر المومنین ذوالفقار کو لے کر آئے رسول اللہ کے پاس، کہا یا رسول اللہ یہ نشان اب تک ہے اس ذوالفقار پر. کہا اے علی، جو تمہاری ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے نا، اس ذوالفقار نے جھوم کر اللہ سے یہ درخواست کی کہ اے پروردگار، یہ علی کی خواہش نہیں، یہ ذوالفقار کی خواہش تھی کہ اے پروردگار میں چاہتی ہوں کہ میرے وجود پر اس ضربت کا اثر اور نشان ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے. لہٰذا اب یہ جو ذوالفقار پر نشان ہے اس ایک ضربت کا جو خندق کے دن ماری گئی، وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا. اور جب علی کی ذوالفقار کے ذریعے سے خندق فتح ہو گئی، یہ 5ویں ہجری کا واقعہ ہے، تو ظاہر ہے کہ میں نے کہا تھا کہ احزاب تھے، یہ یعنی ایک گروہ نہیں تھا، الگ الگ تھے. تو اس میں یہودی بھی شامل تھے، تو انہیں بھی شکست ہوئی، لیکن وہ خفیہ طور پر مدد کر رہے تھے. اب وہ کھل کر سامنے آئے اگلی جنگ میں، وہ اگلی جنگ میں کھل کے سامنے آئے ہیں. مدینہ سے تقریباً شمال میں 165 کلومیٹر ہے خیبر، دور ہے، کافی دور ہے. وہاں انہوں نے اپنے قلعے بنانا شروع کیے تھے. ایک قلعہ نہیں تھا خیبر کا، یہ غلط فہمی ہے، 8 قلعے تھے. جس سب سے آخر جو قاموس کا قلعہ تھا وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذوالفقار سے فتح ہوا. باقی تو وہ قلعے تھے کہ جس میں کچھ میں ان کا مال و متاع تھا، کچھ میں خالی مستورات کو انہوں نے رکھا تھا، کچھ میں بچے تھے. تو وہ 8 قلعے تھے ٹوٹل، جس میں سے ایک قاموس کے قلعے ہی کو خیبر کا قلعہ کہہ دیا جاتا ہے، لیکن وہ پورا علاقہ خیبر تھا جس میں 8 الگ الگ قلعے تھے. اس کی تفصیل بھی ہے، اس کے نام بھی ہیں. اور وہ قلعے بعد میں جب فتح ہوتے گئے دیکھو جانتے ہو اس میں 2 روایتیں ہیں کہ خیبر قلعے جب رسول اللہ تشریف لے گئے تھے تو اس وقت شروع ہی سے مولا علیہ السلام ساتھ میں تھے یا نہیں تھے. ہمیشہ آپ نے مجلس میں سنا ہے کہ بعد میں رسول اللہ نے بلایا، لیکن بہرحال دوسری روایت بھی ہے کہ شروع سے امیر المومنین ساتھ میں تھے، لیکن آشوب چشم مبتلا تھے اور ابتدا کے جہاد میں امیر المومنین علیہ السلام نے حصہ نہیں لیا تھا. کسی خاص وجہ سے اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہے، وہ جانتے ہو کہ کیا مصلحت ہے کہ جب تک اگر علی ہی ہر جنگ جتواتے رہے تو دوسرے ایکسپوز کیسے ہوں گے پھر. تو پھر کہیں ایک موقع ایسا آنا تھا کہ علی کے بغیر بھی دیکھو کیا کر سکتے ہو، کیا اکھاڑ لوگے کسی کا، آ جاؤ. تو اور دوسری روایت ایک یہ ہے کہ مولا کائنات خود مدینہ میں تھے. تو اب دونوں روایتوں کے اعتبار سے میں نے آپ کی معلومات کے لیے کہہ دیا، تو میں وہ روایت پڑھا ہوں کہ مولا علیہ السلام مدینہ میں رہ گئے تھے اور رسول اللہ اپنے لشکر کے ساتھ گئے. جو خیبر ہے اس کا جو قلعہ ہے، اس میں جو 8 قلعے ہیں، اس میں اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ، یہ اصطلاح آپ سمجھ سکتے ہیں، کنٹری ود ان دا کنٹری. یہودی یہ چاہتے ہیں کہ اب ہماری حکومت ایسی اسٹیبلش ہو مدینہ سے باہر کہ وہاں سے رہ کر ہم مدینہ میں جو محمد کی حکومت اس کو ڈیسٹیبلائز کر کے ختم کر دیں. اور انہوں نے کئی عرب قبیلوں سے پیکٹس کیے ہوئے تھے، حتیٰ یہ کہ روم کے اور ایران کے، روم کا قیصر، ایران کا کسریٰ، اس کو خط لکھے اور اس سے کہا کہ اگر تم ہماری مدد کرو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر تو ہم مدینہ میں جب ہماری حکومت قائم ہو جائے گی، جو کہ چاہتے تھے کہ حضور کی حکومت کو ختم کر دیں، جب مدینہ میں ہماری حکومت قائم ہوگی مسلمانوں کو شکست دیں گے تو ہمارا اتحاد اور پیکٹ ہوگا پھر تمہارے ساتھ. روم کی طاقت اور ایران کی طاقت 2 بڑی طاقتیں تھیں. تو یہودیوں نے خط لکھا. یہ جو خط انہوں نے لکھا تھا یہ انہوں نے وعدہ خلافی کی اور اس عہد کو توڑ دیا جو رسول اللہ کے ساتھ کیا ہوا تھا. رسول اللہ نے یہودیوں کے ساتھ یہ عہد کیا تھا کیونکہ وہ مدینہ میں رہتے تھے کہ اگر کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اور اگر کوئی مسلمانوں پر حملہ کرے گا تو تم چاہے ہمارا ساتھ دو یا نہ دو، کم سے کم اس کا ساتھ نہیں دو گے. یہ ایک معاہدہ تھا. اس معاہدے کو توڑا انہوں نے خود خط لکھ کر کہ روم اور ایران کے بادشاہوں کو خط لکھ کر کہا کہ ہمارا ساتھ دو، ہم محمد کو ختم کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب وہ حکومت ختم ہو جائے گی تو پھر ہمارا تم سے اتحاد ہوگا. تمہاری ایک طاقت ایران کی، ایک روم کی اور ایک ہماری خیبر میں. بہرحال یہ سپر پاورز کا جس طرح سے ہوتا ہے نا ٹرائیکا، یہ بننے جا رہا تھا. خیبر کے قلعے میں کھانا پینا تو تھا ہی بے شمار. کہا جاتا ہے اس کو امیروں کا نخلستان.
اوسس آف دا ریچسٹ، یعنی کیا؟ حجاز میں جو سب سے زیادہ بہترین زراعت کا علاقہ، بہترین خیبر کی کھجوریں ایسی حجاز میں کہیں نہیں تھی. 2 لاکھ باسکٹس وہ بنتی تھیں کھجوروں کی. اتنی کھجوریں، اتنا مال و متاع، اتنا سونا، اتنا چاندی، پورے قلعے بھرے ہوئے. اور تلوار اور زرہ بنانے کی اس زمانے کی سب سے بڑی مشینری کا میں لفظ کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، جتنے بھی ابزار اور آلات اور وسائل وہ سب کے سب وہاں موجود. تو وہ تو خود اپنے آپ کو کہتے تھے کہ اب ہمیں سپر پاور. یہ آپ جوڑ لیجئے گا سارے، آپ کو آج اور پھر بالکل سمجھ میں آئے گا. یعنی ہتھیار ہمارے پاس ہے، سونا ہمارے پاس ہے، چاندی ہمارے پاس ہے، درہم دینار ہمارے پاس ہے، غلہ ہمارے پاس ہے، کھجوریں ہمارے پاس ہیں، ساری زراعتیں ہمارے پاس ہیں. اب کون ہے ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے؟ حضور مکرم نے لشکر تیار کیا. 7 ہجری کا واقعہ ہے، میں کانٹیکس آپ کو بیان کر دوں. 7 ہجری سے پہلے 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے. صلح حدیبیہ ہوئی مکہ کے کافروں سے، اور جب وہ صلح ہوئی نا تو قرآن نے البتہ کہا 48 سورہ میں، سورہ فتح میں، کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے فتح مبین عطا کی آپ کو. لیکن اس زمانے میں جو صلح ہوئی ہے نا وہ بظاہر ایسے ہوئی ہے کہ یہ تو رسول اللہ نے بہت کمپرومائز کر کے صلح کر لی ہے. آپ جانتے ہیں، جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں، بزرگ اپنے بچوں کو بتائیں کہ میں کیا کہنے لگا ہوں، اگر انہیں پوری تفصیل نہ معلوم ہو یا نہ سمجھ میں آ سکے. آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے عالم اسلام کی، جب صلح حدیبیہ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جتنا شک مجھے آج ہوا محمد کی رسالت پر، جتنا شک آج ہوا اتنا کبھی نہیں ہوا. اور شخصیت بہت بڑی ہے، میں نام نہیں لوں گا یہاں سے. انہیں حضور کی رسالت پر شک ہونے لگا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ یہ کیسے صلح کر لی ہے حضور نے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی شخص چلا جائے گا آپ کے پاس تو آپ پابند نہیں ہوں گے واپس کرنے کے، لیکن آپ کا کوئی شخص آ جائے گا ہمارے پاس تو ہم پابند ہوں گے واپس کرنے کے. تو یہ بظاہر تو بڑی کمپرومائزنگ سچویشن ہے نا. اللہ نے کہا کہ اسی سے ہم آپ کو بڑی فتح عطا کریں گے، کہ لیکن آج جیسا رسالت پر شک ہوا ویسا مجھے کبھی نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ شک چھوٹے چھوٹے ہوتے رہتے تھے، لیکن یہ کہ سب سے بڑا شک جو ہے نا وہ اس وقت ہوا. یہودیوں نے یہ دیکھا کہ جناب مسلمانوں کے پاس تو اتنی طاقت بھی نہیں کہ وہ مکہ کے کافروں سے لڑ سکیں، اب تو صلح پر آمادہ ہو گئے، اس لیے کہ ان کی جو اسٹرانگ طاقت ہے وہ ایک علی ہے بس، اس کے علاوہ تو کوئی ہے نہیں. تو ہم اگر خیبر میں اتنا مال و متاع جمع کریں گے، سونا چاندی سب اسلحہ تلواریں زرہیں، تو اب کون اس قلعے کو اکھاڑ سکے گا؟ تو ہماری حکومت ہوگی اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ. تو ہم مدینہ میں بھی رہیں گے لیکن وہاں سے بھی اپنی حکومت چلائیں گے، اور پھر مدینہ کی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کر کے ختم کر دیں گے. منصوبہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ حضور مکرم نے لشکر لیا کہ جب تک خیبر کو نہ فتح کیا جائے اس وقت تک یہ یہودی سنبھلیں گے نہیں اور سدھریں گے نہیں. تو چلو علی آپ رک جائیے مدینہ میں، میں اب وہ روایت پڑھ رہا ہوں کہ یا رسول اللہ، یعنی آپ ایسی گاڑی میں بیٹھے ہوں کہ آپ کو پتہ ہے جس کا انجن فیل ہے، تو اس وقت مسلمانوں کی وہ حالت ہے کہ علی کے بغیر. کہا چلو. پہنچے وہاں پر. خیبر کا بڑا علاقہ ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ خندق بھی 4 ہفتے چلی اور خیبر بھی 4 ہفتوں بھی لکھا ہوا ہے، 40 دن کا بھی لکھا ہوا ہے. 40 دن ہمارے یہاں زیادہ پڑھا جاتا ہے. 40 دن تک یہ جنگ چلتی رہی. مسلمانوں نے حملہ کیا، کچھ قلعے فتح بھی کیے، کچھ شروع میں قلعے فتح بھی کیے، جو چھوٹے چھوٹے قلعے تھے وہ فتح ہوتے گئے، لیکن آخر میں ایک قلعہ رہ گیا تھا. اب جو ایک قلعہ رہ گیا ہے اس کا نام ہے قاموس. وہ قلعہ ہے کہ جس میں مرحب ہے اندر، وہیں پر انتر ہے، وہیں پر حارث ہے. حارث اور انتر مرحب کے بھائی ہیں. جب تک یہ فتح نہیں ہوگا اس وقت تک خیبر نہیں فتح ہو سکتا. حملہ کرتے ہیں مسلمان. لشکر یہ کہتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں پرچم ہے وہ بھاگ جاتا ہے تو ہم کیا کریں. جس کے ہاتھ میں پرچم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ لشکر بھاگ جاتا ہے تو ہم کیا کریں. یہ چل رہا ہے سلسلہ. کس کو پرچم دیا رسول اللہ نے؟ تاریخ میں تو بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے. حالات کی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ آپ کچھ کہتے ہیں کہہ نہیں سکتے. کسی کو پرچم دیا، پھر کسی کو پرچم دیا، شکست ہو رہی ہے، پھر شکست ہو رہی ہے، پھر شکست ہو رہی ہے. کہ ایک مرتبہ 39ویں دن حضور نے جلال کے عالم میں کہا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کل علم دوں گا میں اسے
کہ جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرنے والے ہوں گے، وہ واپس نہیں پلٹے گا حتی یفتح اللہ بین یدی، اللہ جب تک اس کے دونوں ہاتھوں میں فتح نہ عنایت کر دے گا۔ ایک صلوات تو بھیجو نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر، محمد آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا اللہم محمد۔ ایک اور مل کے بلندتر صلوات بھیجے گا نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب۔ مجھے بتلایا گیا کہ کچھ ہندو دوست بھی تشریف فرما ہے مجلس امام حسین علیہ السلام، اور در سب کے لیے کھلا ہوا ہے، انسانیت کا در ہے، اور ہم اپنے ان تمام ہندو برادران کو اور دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں، اور ہماری کیا حیثیت اور اوقات ہے، آپ ہمارے مہمان نہیں ہیں، آپ مہمان اسی کے ہیں کہ جس کا یہ فرش عزا ہے۔ بہرحال جو بھی ہمارے ہندو بھائی یہاں تشریف فرما ہے، میں ان کی خدمت میں دیوی روپ کماری کے 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک ہندو شاعرہ ہیں، وہ ہندو شاعرہ، کیونکہ دیکھو علی کو جو ہے نا ہر شریف النفس انسان سے محبت ہے، ہر شریف النفس انسان کو علی سے محبت ہے، اس کے لیے کوئی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ علی سے محبت کے لیے خالی انسان ہونا ضروری ہے، جو واقعاً اپنی انسانیت پر باقی ہے، اس لیے کہ ہر انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ شجاعت سے محبت کرتا ہے، ہر انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ علم سے محبت کرتا ہے، ہر انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ سخاوت سے محبت کرتا ہے، ہر انسان کی فطرت میں ہے کہ اگر اس پر مصائب آئیں تو وہ صبر کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، محبت کرتا ہے۔ جتنی بھی اعلیٰ ترین اخلاقی اقدار اور صفات ہیں وہ سب جمع ہو جائیں تو علی بنتا ہے۔ بکھرے ہوئے اوصاف نبیوں کے تمام، بکھرے ہوئے اوصاف نبیوں کے تمام یکجا کیے جائیں تو علی بنتا ہے، یہ تو جانتے ہو نا۔ تو پھر علی سے محبت تمام خوبیوں سے عشق ہے، علی سے محبت تمام صفات حسنہ سے عشق ہے۔ جارج جرداق نے بھی لکھا، جو کرسچن رائٹر ہے، اس کرسچن رائٹر نے لکھا الصوت العدالت الانسانیہ، مولا علی پہ کتاب لکھی، اس پر لکھا کہ انی لم اکن مسلمن، میں مسلمان نہیں ہوں، فضلا ان اکون شیعیہ، لیبنیز کرسچن رائٹر ہے جس نے عربی میں کتاب لکھی ہے، چجائے کہ شیعوں میں مسلمان ہی نہیں ہوں، ولیکن احب علی، لیکن میں علی سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ عجب جملہ ہے، اس لیے کہ علی سے عشق تمام خوبیوں سے عشق ہے، علی سے عشق تمام کمالات سے عشق ہے۔ لہٰذا ایک اور کرسچن رائٹر نے لکھا علی نسخۃ مفردہ، علی وہ نسخہ ہے کہ جس کی کوئی کاپی نہیں ہے۔ دوسرا کوئی علی نہیں ہے، لہٰذا علامہ امینی کہتے تھے کہ اللہ نے کائنات کو ایک علی دیا ہے، اور اے شیعوں فخر کرنا کہ وہ علی تم شیعوں کے حصے میں آیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں اپنے ہندو بھائی کو جو جہاں جہاں تشریف فرما ہے اور وہ مجلس امام حسین میں ہے اور مولا علی کے مہمان ہیں اور امام حسین کے مہمان ہیں، دیوی روپ کماری کے 4 مصرے پڑھنے لگا ہوں، ہے میرے ساتھ؟ اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ علی سے جو محبت ہے خالی مسلمانوں کے لیے تھوڑی ہے، علی سے جو محبت ہے وہ تو ہر اس انسان کے لیے جو کمال کو چاہتا ہے۔ تو دیوی روپ کماری نے لکھا کہ اللہ، دیوی روپ کماری نے لکھا کہ میں، ایک مل کے صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علیہ، اللہ سے ایک حرف جلی مانگ رہی ہوں، توجہ رکھنا، اللہ سے ایک حرف جلی مانگ رہی ہوں، میں اس کی ولایت سے ولی مانگ رہی ہوں، میں اس کی ولایت سے ولی
مانگ رہی ہوں اور لو کر دیا کونین کا دیوالیہ میں نے، لو کر دیا کونین کا دیوالیہ میں نے، میں اس کے خزانے سے علی مانگ رہی۔ حیدر حیدر حیدر۔ کیا کہنا یہ اپنے ان ہندو بھائیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہ جو مجلس شبیر میں تشریف لائے ہیں۔ تو عزیزوں اب 39 دن ہو چکے ہیں۔ رسول نے کہا کل میں علم اسے دوں گا۔ ایک ایک لفظ میں یہاں پر دریائے معانی ہے، یعنی حضور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب تک جو دیا وہ میں نے نہیں دیا، کل میں دوں گا، کل میں دوں گا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، یہ خالی کرار غیر فرار نہیں ہے، باقی بالکل یہی لفظ ہے، لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا، یہ لفظ بھی ہے، کل علم دوں گا اس جو مرد ہوگا۔ کرار غیر فرار کا لفظ نہیں ہے بخاری میں، لیکن یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، یہ لفظ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو یہ تو طے ہو گیا نا کہ اب کل جیسے علم ملنے والا ہے وہ اللہ اس کے رسول کا محب بھی ہے، اللہ اس کے رسول کا محبوب بھی ہے۔ تو دیکھیں باقیوں کے لیے کہا جائے گا کہ اللہ ان سے راضی ہو، باقیوں کے لیے کہا جائے گا اللہ ان سے راضی ہو۔ علی کے لیے خیبر کی گواہی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ ہاں کل علم دوں گا، اسے دوں گا جو قرار ہوگا غیر فرار ہوگا۔ بڑی بڑی تاریخ اسلام کی شخصیتیں ہیں جنہیں عالم اسلام میں ایک بہت بڑا مقام حاصل ہے، بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ کاش جو 3 فضیلتیں علی کو ملی تھیں ان میں سے کوئی ایک بھی مجھے مل جاتی تو میرے لیے زمین و آسمان کی ہر شے سے بڑھ کر تھا، ان 100 سرخ اونٹوں سے بڑھ کر تھا، کہ جس پر عرب ایک ایک اونٹ پہ اتنا ناز کرتے تھے کہ ان کی ساری زندگی کے کسی ایک سرخ اونٹ ہوتا تھا، اس کی ساری زندگی کے لیے کفایت کرتا تھا کہ میرے لیے ہر شے سے بہتر کہ جس پر سورج کی روشنی چمکتی ہے، کاش مجھے 3 میں سے ایک فضیلت ملتی، تینوں علی کو ملی۔ کہ پہلا یہ جناب خلیفۃ المسلمین کا فرمان ہے، خود انہوں نے کہا، یہ جو خود خلافت میں فائز، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ 3 فضیلتیں، اور پہلا یہ کہ خیبر میں علم علی کو ملا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ رسول کی نسل علی سے آگے بڑھی۔ یہ بڑی گہری بات ہے اس میں اگر آپ سمجھ سکیں تو، یعنی علی کی اولاد کو اللہ نے رسول کی اولاد کہا۔ اور تیسرا یہ کہ مباہلہ میں علی تھے جو نفس بن کر گئے رسول اللہ کے۔ کہ یہ کاش 3 فضیلتیں مجھے مل جاتی۔ خود سعد بن ابی وقاص ان سے کہا حاکم شام نے کہ تم علی پر سب کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر، یہ صحیح کتابوں میں حدیث ہے، یعنی مولا علی پر سب و شتم کرنا اتنا عام تھا، کہا تم کیوں نہیں کرتے علی پر سب، باقی کرتے تم کیوں نہیں کرتے؟ کہ میں اس لیے سب نہیں کرتا کہ علی کو 3 فضیلتیں ایسی ملی ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی کسی کو مل جائے تو اس کی نجات کے لیے کافی ہے، اور اس کے مقام فضیلت کے لیے بہت ہے۔ اور اس میں سے 2 تو انہوں نے یہی بیان کی کہ ایک خیبر میں علم ملا، ایک نفس رسول بنے، اور تیسرا یہ کہا کہ تبوک کے موقع پر جب علی کو چھوڑا مدینہ میں تو کہا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تمہاری مثال مجھ سے ویسے کہ جیسے ہارون کی موسیٰ سے، ٹھیک ہے۔ حضور نے کہا کل علم دوں گا۔ اب اس روایت کو لیں کہ جب علی مدینہ میں ہے، یا اس روایت کو بھی لیں کہ علی خود ہیں وہاں پر لیکن شدید آشوب چشم میں ہیں اور ابھی جنگ میں حصہ نہیں لے رہے، تو اب علی تو اس وقت لڑ نہیں رہے، تو خواہش تو سب کی تھی کہ کل جو چھوٹے قد والے بھی تھے وہ پنجوں پر اچھل کر اپنا چہرہ رسول اللہ کو دکھلا رہے تھے، اپنا چہرہ کہ کاش ہم سامنے آ جائیں، کاش ہمیں، لیکن دل میں ایک تسلی بھی تھی، چلو ہمیں نہ ملے علی کو تو نہیں ملے گا نا کم سے کم، بھائی ہم میں سے کسی کو ملے گا، ورنہ تو خیبر میں یعنی خندق میں بھی علی، اس سے پہلے احد میں بھی، اس سے پہلے بدر میں بھی، لیکن آج تو کسی اور کو ملے گا۔
اور 39 دن کے بعد حضور مکرم کی کیفیت یہ ہے کہ مصلی بچھایا اور استغاثہ بلند کیا. کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھی حضور نے، اور نماز حاجت پڑھنے کے بعد پروردگار اگر یہ آج قلعہ فتح نہ ہوا، کیونکہ 40 دن ہو چکے تو 40واں دن ہونے والا تھا، تو یہودیوں کی جرأتیں اتنی بڑھ جائیں گی، ان اہل کتاب کے لئے کہا کہ اتنی ان کی جرأتیں بڑھ جائیں گی کہ پھر ذرا دین اور اسلام باقی نہیں رہے گا. اے اللہ تو مدد کر اور میرے مددگار کو میرے پاس بھیج دے. وحی الہی نازل ہوئی کہ محمد کہنا شروع کرو ناد علیین. خیبر نعرہ حیدری آپ کو لگانا چاہیے تھا یہاں پر خود بخود. حیدری یو علی جی توجہ کیجئے گا، خیبر پہ رہیے گا بھی کہ ناد علیین مظہر لجائے تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے ولایتک یا علی یا علی یا علی یا علی. ناد علی مظہر العجائب، علی کو پکارو کہ جو مظہر العجائب ہے. تجدہ عونا لک فی النوائب، اے محمد اسے مددگار پاؤ گے اپنے مصائب میں، اپنے معاملات و مشکلات میں. کل ہم و غم سینجلی، ہر غم ہر ہم دور ہو جائے گا. سینجلی فوراً ہی. یہ جو ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے وہ بھی پڑھ لیجئے تو غلط نہیں ہے کہ بے وحدانیتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بے نبوتک یا محمد و ولایتک یا علی. لیکن جو اصل ناد علی آپ کو منابع میں ملے گی وہ یہی ہے. اس لیے کہ یا اللہ کہنے والے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یا محمد بھی خیر سے مانتے ہو یا نہیں. یا محمد والے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یا علی بھی مانتے ہو یا نہیں. اس لیے کہ جو پرائمری میں ہو نا اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آگے سیکنڈری پہ جاؤ گے یا نہیں. جو سیکنڈری میں ہے آگے پوچھتے ہیں بھئی جائیں گے یا نہیں. لیکن جو پہلے ہی ماسٹرز کر چکا ہے یا علی کہہ دو، یا اللہ بھی آ گیا، یا محمد بھی آ گیا، یا علی بھی آ گیا. ایک مختصر بیٹا چھوٹا سا پڑھنا. یا اللہم صلی علی محمد. توجہ رکھنا، میں خیبر کے حساس ترین مرحلے پر آ گیا. یا علی کہنے میں یا اللہ خود بخود اس میں شامل ہے، یا رسول اللہ خود بخود شامل ہے. دیکھو کلمے میں کیا ہے، لا الہ الا اللہ. ہم کہتے ہیں نا کلمے لا الہ الا اللہ. میں تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں مائکروسکوپ لگا کر چیک کریں کہ لا الہ الا اللہ میں کہیں ہم نے علی تو نہیں گھسایا ہوا. اچھی طرح چیک کر لیں، تسلی کر لیں خوب کہ لا الہ الا اللہ میں کہیں ہم نے چھپا کے کہیں گھسایا تو نہیں. نا لا الہ الا اللہ صرف علی، صرف اللہ. توحید کے کلمے میں صرف اللہ اور کوئی نہیں، وحدہ لا شریک. لیکن حضور کے کلمے میں محمد رسول اللہ. حضور کے کلمے میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے کلمے میں کسی کا ذکر نہیں. مصطفیٰ کے کلمے میں اللہ کا ذکر ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، محمد رسول اللہ. اور علی کے کلمے میں علی ولی و وسیع. علی کے کلمے میں اللہ کا ذکر بھی ہے، مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے.
تو جو یا علی کہہ رہا ہے وہ خود بخود یا اللہ کو بھی مانتا ہے یا رسول اللہ کو بھی مانتا ہے. تو جب ہے کہ بے ولایتک نادع علی مظہر العجائب تجد عونا لک فی النوائب کلہم من وغم سینجلی بے ولایتک یا علی یا علی یا علی. آج بھی اس نادع علی کی تاثیر ایسی ہے. بزرگ تو جانتے ہی ہیں، ورد کرتے ہی ہیں، آپ کو ورد کرتے رہنا چاہیے. جب کسی مشکل میں آئے، جب کسی مصیبت میں آئے، نادع علی کی تسبیح نکالیں، ویسے ہی ورد کریں. اور نادع علی کی تاثیر اسی طریقے سے آج تک قائم و دائم ہے کہ آج تک مولا کائنات جو علی ابن ابی طالب کو پکارے بوسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس تک مدد پہنچتی ہے نادع علی کے ذریعے سے. اور جو تجربہ کر چکے ہیں، اور خالی خود تک مدد نہیں پہنچتی، خالی خود تک مدد نہیں پہنچتی، نادع علی کی تاثیر بہت زیادہ ہے. نادع علی کی تاثیر گھروں تک ہے، نادع علی کی تاثیر اور زیادہ بڑھ کر ہے، نادع علی کی تاثیر نسلوں تک ہے. 100 بار لے گئی سرے بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا. اور میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، بھائی نادع علی نے سارا علاقہ بچا لیا. ہاں امیر المومنین اس کیفیت میں تشریف لائے. یہاں بے ولایتک یا علی یا علی یا علی السلام علیکہ یا رسول اللہ. جی ابو ذر اور سلمان علی کے ساتھ ساتھ، ایک طرف ابو ذر 8ویں درجے پر فائز مسلمان، ایک طرف نہیں 90 درجے پر فائز ایمان پر، اور ایک طرف سلمان جو 10ویں درجے پر فائز اور درمیان میں کل ایمان. ایک طرف سلمان، ایک طرف ابو ذر، درمیان میں خواجہ قمبر. یہ چلے اور حضور مکرم نے علی بن ابی طالب السلام کا استقبال فرمایا اور اپنے زانو مبارک پر علی کا سر رکھا. پھر گویا رحل رسالت میں قرآن ناطق موجود تھا. اور حضور مبارک نے اپنے لعاب مبارک کو، وہ کائنات کا پاکیزہ ترین لعاب، وہ مس کرنا شروع کیا امیر المومنین کے چشمان مبارک پر. اور چشمان مبارک پر مس ہونا تھا کہ علی ابن ابی طالب السلام فرماتے ہیں کہ جو آنکھوں کا درد تھا وہ ختم ہو گیا، تکلیف ختم ہو گئی. اور اس وقت ایک دعا بھی فرمائی کہ اتق حرن و برن، اللہ تمہیں ہر گرمی اور سردی سے بھی محفوظ رکھے. اور اس خاطر ہے کہ بعد میں مولا کائنات کے ایک صحابی تھے عبد الرحمن بن ابی لیلہ، وہ یہ فرماتے ہیں ان کے بیٹے کہ میں نے اپنے بابا سے ایک سوال پوچھا تھا کہ میں نے سنا تھا علی کے بارے میں کہ جب گرمی بھی ہوتی تھی تو وہ اگر سردیوں والا لباس پہن لیں تو کبھی ہمیں ایسے بھی نظر آتے تھے، اور کبھی اگر سردیاں ہوتی تھی اور گرمیوں والا لباس پہن لے تو ویسے بھی نظر آتے تھے. تو ایسا کیوں ہوتا تھا؟ تو کہتے ہیں میں نے یہی سوال، ان کے والد کہتے ہیں میں نے یہ سوال مولا علی سے پوچھا تھا، اور میں نے مولا علی سے پوچھ کر کہا تھا کہ یا علی آپ لباس کے بارے میں کبھی گرمی میں سردی کا لباس پہنے ہوتے ہیں، کبھی سردی میں گرمی کا لباس پہنے، ایسا کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ خیبر میں رسول اللہ نے مجھے دعا دی تھی کہ علی تم پر گرمی سردی اثر نہ کرے، اس لیے. اور پھر فرمایا مولا نے کہ وہ جو لعاب مبارک رسول اللہ تھا، اس کے بعد علی بن ابی طالب علیہ السلام. میں نے کہا نا یہ ایک ہی نور ہے، لیکن واقعات اسی طرح سے کہ پھر مولا نے کہا کہ میں نے اس طرح سے دیکھا کہ اس سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں، کیونکہ لعاب رسالت جو تھا وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے نور میں ساتھ شامل ہو گیا. گویا رسول اللہ ایسے لعاب مبارک کو لگا رہے تھے کہ جیسے قرآن کے صفوں کو پلٹتے ہیں نا اب لعاب لگا کر، تشبیہ دے رہا ہوں. ہاں. اور پھر علی بن ابی طالب نے علم لیا، اور قاموس کے قلعے سے پہلے ایک بہت بڑا ریت کا ٹیلہ تھا. علی وہاں پر پہنچے، یہ روایت میں، خالی شاعری میں نہیں ہے، روایت میں ہے کہ علی بن ابی طالب وہاں پر پہنچے اور اس قلعے کے باہر اس ریت کے ٹیلے پر علی بن ابی طالب نے اس علم کو گاڑا. پتھر پہ علم دین کا گاڑا، للکار کے مرحب کو پچھاڑا کس نے، اصحاب پیمبر تو سبھی تھے موجود، بولو بولو در خیبر اکھاڑا. ہائے ہائے ہائے. یہ استاد میٹھی کا، جہاں تک میں جانتا ہوں، ان کا یہ کلام ہے اور ان کے لکھے ہوئے یہ مصرے ہیں کہ پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے، اور للکار کے مرحب کو پچھاڑا کس نے، اصحاب پیمبر تو سبھی تھے موجود، بولو بولو در خیبر کو اکھاڑا کس نے. اور ان کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے کسی نے یہ بھی بات کہی اور جواب دیا کہ پتھر پہ علم دین کا گاڑا ہوتا
ललकार के मरहब को पछाड़ा होता, असहाब पैगंबर तो सभी थे मौजूद, खैबर न सही कुछ तो उखाड़ा। हैदर 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 हैदर। बात तमाम हो रही है। यो अली, बस बात। अली चले उस पत्थर पे, अलम दीन के गाड़ दीन का जो अलम है उस रेत के टीले पर, उस पत्थर पे गाड़ के चले अली। और सबसे पहले मुकाबिल पर उस किले के लिए, जो कि एक किला आखिर में रह गया है, लिखा हुआ है तारीख में कि जैसे ही अली ने उस अलम को गाड़ा ना, तो एक यहूदियों का बड़ा सरदार, मरहब सरदार नहीं है, मरहब तो बड़ा जंगजू है, सरदार जो है ना उसका नाम भी है तारीख में, वो ऊपर से देख रहा था, उस किले के ऊपर से, उसने फौरन आकर अंदर कहा तुम्हारी शिकस्त का आगाज हो गया, खत्म। कहा क्यों? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। कहा मैंने अपनी कदीम किताबों में पढ़ रखा है कि जब कोई हमारे किले को फतह करने आएगा और किले के सामने उस पत्थर पर अपने अलम को गाड़ ले और वो पत्थर उस अलम को कबूल कर ले, यहूदी औरतें किले पर चढ़ चढ़ कर उस मंजर को अब देख रही थी कि ये कौन आ रहा है। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम आए और अली ने ललकारा। हारिस बाहर निकला सबसे पहले, कि जो मरहब का भाई है, बड़ा भाई है, हारिस बाहर आया, क्योंकि ये हारिस और अंतर अब तक तो इन्हें आने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, वो पहले ही जो छोटे छोटे थे ना उन्हीं से काम चल जाता था, मुसलमानों के भी जो छोटे छोटे थे उनका, और वो वहीं से फरार कर जाते थे। तो हारिस बाहर निकला। अभी तो एक लम्हे में देखो, हारिस जो है ना वो अल्लाह का दुश्मन है, और अली इब्न अबी तालिब ने एक बार से अल्लाह के दुश्मन को फिन्नार कर दिया। एक खैबर में हारिस है, एक गदीर में हारिस था। हाय हाय हाय, जिसने कहा था कि मोहम्मद ये बतलाओ कि ये अल्लाह की जानिब से नाजिल हुआ है या तुमने कहा है, और अगर अल्लाह की जानिब से तो इसी वक्त मुझ पर पत्थर नाजिल हो। साइलुन बिअज़ाबिन वाक़िअ, एक सवाल करने वाले ने अजाब का सवाल किया और उस पर पत्थर आया और दो चीर होता हुआ वो भी वासिल जहन्नम हो गया, जानते हो ना। तो हारिस जो गदीर में था वो था अली का दुश्मन। ला इलाहा इल्लल्लाह तो मानते हुए आया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी जाहिर में मान रहा था, अली वलीउल्लाह नहीं मान रहा था। खैबर में जो हारिस था वो था अल्लाह का दुश्मन, गदीर में जो हारिस था वो था अली का दुश्मन। जो अल्लाह का दुश्मन था उसे अली ने मारा। हाय हाय हाय, मंजिल। जो अल्लाह का दुश्मन था उसे अली ने मारा, जो अली का दुश्मन था उसे हारिस को जैसे फिन्नार किया तो फिर अंतर आया, और अंतर को भी पहले ही वार में जब दो टुकड़े करके अली ने फेंका, तो फिर मरहब, और मरहब दो दो खौल पहन कर आया है, दो दो ज़रा बांध कर आया है, दो दो तलवारें लेकर आया है, लिहाजा अली ने दो दो कर दिया था उसे। जो ऊपर खौल था ना उसका, उसके ऊपर एक पत्थर था कि अगर तलवार पड़े भी तो एक सख्त पत्थर है, उस पत्थर से रुक जाए, आगे ना जाने पाए। उसने कहा कि रजस पढ़ रहा था, कद अलिमत खैबर अन्नी मरहब, कद अलिमत खैबर अन्नी मरहबा। खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ, खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ। मेरे मौला ने उसे देखा और फरमाया अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा। ये वो रजस है कि जो आज तक नस्लन बादा नस्लन हर शिया के कल्ब में वो हरारत पैदा कर देता है और क़यामत तक करता रहेगा। मैं वो हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हाय 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 बस आगे बढ़ना है मुझे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं वो हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। देखो हैदर, हैदर जो है ना शेर को कहते हैं, जानते हो, लेकिन उर्दू की तो मजबूरी है ना, शेर बैठा हो तो शेर, खड़ा हो तो शेर, चल रहा हो तो शेर। अरबी में ऐसा नहीं है भाई,
عربی میں اور ہے. عربی میں اس لیے تو اپنے آپ کو عرب کہتے تھے. شعر کے الگ الگ الفاظ ہیں, اور آپ جا کر دیکھ لیجئے گا حتیٰ ہندوستان سے جو برادران اہل سنت کے علماء ہیں ان کی ویڈیوز اب تک سوشل میڈیا پہ موجود ہے. میں کوئی شیعہ حوالے سے نہیں پڑھ رہا یہ کہ کسی کو لگے کہ شیعہ بائسنس ہے. شیر جب اپنی کچھار میں اپنے پیر سمیٹ کے خالی بیٹھا ہو تو اسے اسد کہتے ہیں. جب وہ اپنی کچھار سے اٹھے اور خالی چہل قدمی کر رہا ہو, ابھی دوڑ بھی نہیں رہا, حملہ بھی نہیں کر رہا, خالی چہل قدمی کر رہا ہے, اسے زرغام کہتے ہیں. یہ شیر چلتے چلتے اپنے شکار کو دیکھے اور اسے گھور رہا ہو, اسے غضنفر کہتے ہیں. آپ جب یہ اپنے شکار کو دیکھ کر گھور کر اس پر غرائے اور شیر کی دھاڑ جنگلوں میں سنائی دے, اسے زیغم کہتے ہیں. پھر یہ اپنے شکار پر پلک جھپک کر حملہ کرے, اسے حمزہ کہتے ہیں. جب یہ اپنے شکار کو دبوچ لے اور اس کی سانس بند ہونے لگے, اسے عباس کہتے ہیں. حیدر 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 حیدر. تو جو ہے آپ کی, میں پھر سے کہہ رہا ہوں, میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں تاکہ اچھی طرح سے بات پہنچ جائے. جب شیر اپنی کچھار میں اسے اسد کہتے ہیں, جب چہل قدمی کرنے لگے اسے زرغام کہتے ہیں, جب رک کر گھور کر دیکھے اسے غضنفر کہتے ہیں, جب دھاڑے اسے زیغم کہتے ہیں, جب لپک کر حملہ کرے اسے حمزہ کہتے ہیں, جب اپنے شکار کو دبوچ لے اور سانس بند ہونے لگے اسے عباس کہتے ہیں. اور یہی شیر جب اپنے شکار کے ٹکڑے ٹکڑے اسے حیدر کہتے ہیں. حیدر حیدر حیدر. بات تمام ہو رہی. انا الذی سمتنی امی حیدر زرغام و عجام ولیث قسورہ. میں وہ جنگلوں کا بپھرا ہوا شیر ہوں. دیکھو یہ قسورہ کا جو لفظ ہے نا قرآن میں بھی ہے. قسورہ کا مطلب بھی شیر ہے, جنگل کا دھاڑتا ہوا شیر. یہ لفظ سورہ مدثر میں ما لہم عن التذکرۃ معرضین, انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ ذکر کو چھوڑ کر معرضین منہ موڑ کر بھاگے جا رہے ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ, جیسے یہ بدکے ہوئے گدھے ہیں. حمر ہے جمع کا صیغہ, جمع ہے عربی زبان میں کم سے کم 3 یا اس سے زیادہ. تو یہ ایک ذکر کو چھوڑ کر بدکے ہوئے گدھے ہیں. قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی, کچھ بھی نہیں. جو بدکے ہوئے گدھے بھاگ رہے ہیں فرت من قسورہ, ایک شیر سے جو جنگلوں کا شیر ہے. جیسے ہی اس نے یہ رجس سنا نا وہ واپس پلٹا. تو وہاں پر یہودیوں نے کہا کہ تو واپس کیوں پلٹ آیا؟ کہا میری ماں نے مجھے بتلایا تھا. ہر ایک سے لڑ لینا, حیدر سے نہیں لڑنا, حیدر سے نہیں لڑنا. شیطان آ گیا. شیطان نے کہا کہ کوئی ایک حیدر تھوڑی ہے, ہو سکتا ہے یہ کوئی اور حیدر ہو اور تیری ماں نے کسی اور حیدر کا کہا ہو. اچھا دیکھو ویسے تو بات ہے نا کہ اب اگر اس مجمع میں کہوں کہ بھائی علی, تو ہو سکتا ہے کہ 100-150 علی بیٹھے ہوئے ہوں, نام تو ہو سکتا ہے. تو کہا بھائی حیدر یہ ضروری تھوڑی یہی والا حیدر ہو, کوئی اور حیدر. شیطان کے بہکاوے میں پھر آیا. اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ تاریخ میں جو کبھی بھی علی کے مقابل پر آئے وہ خود سے نہیں آیا, شیطان اسے لے کر آیا. ہاں. اور جب واپس پلٹا تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک ایسا وار کیا. خود یہ ہمارے ہاں بعض علماء نے کتابوں میں ساتھ سے لکھا ہے کہ وہ جو پتھر تھا وہ ٹوٹا, اور پھر خول وہ ٹوٹی, اور پھر پیشانی, اور پھر چہرہ, اور پھر سینہ, اور 2 نیم ہوتے ہوئے
اس طرح سے کہ اگر ترازو میں تولا جاتا تو بالکل برابر کے ٹکڑے ہوتے. علی نے چیرا مرحب کو اور واصل جہنم جیسے ہی ہوا تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام آگے بڑھے, اور آگے بڑھنے کے بعد وہ دروازہ جسے 40 لوگ مل کر کھولتے اور بند کرتے تھے, علی نے 2 انگلیوں سے, تعجب نہ کرنا میرے بھائی, تعجب بالکل نہ کرنا, قمر جلالوی صاحب نے کہا تھا غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے, غنیمت جانو 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے, جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتے. ٹھیک ہے, علی نے اس دروازے کو اکھاڑا, اس قلعہ خیبر کے اندر فوراً ایک خندق تھی, اس پر رکھا تاکہ مسلمان وہاں سے گزریں. وہ علی کے جو قلعوں سے گزار سکتا ہے مسلمان صحابیوں کو, وہ اپنے چاہنے والوں کو پل صراط سے نہیں گزار سکتا ہے کیا؟ ہاں, خیبر, جی خیبر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دست مبارک سے فتح ہوا اور مسلمان اندر گئے. اور خیبر کا ہی وہ موقع تھا کہ جب اتنا زیادہ مالی غنیمت ملا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا. اور جب علی ابن طالب اسلام کے حصے میں آیا تو مدینے واپس پہنچے تو سب کا سب مدینے کے غرباء اور فقراء میں سے تقسیم کر چکے تھے علی, کہ علی خالی ہاتھ واپس پہنچے. اور جیسے ہی میں کیا عرض کروں, علی ابن ابی طالب اسلام پہنچے تو گھر میں سوکھی روٹی تھی, اور علی نے اس روٹی کو توڑنا چاہا تو روٹی ٹوٹتی نہیں تھی. دیکھیں علم امامت سے مولا بھی جانتے ہیں اور علم ولایت سے بیوی بھی جانتی ہیں, لیکن سوال کیا کہ ابو الحسن ابھی تو آپ نے خیبر کا در اکھاڑا تھا اور یہ سوکھی روٹی یہ کیوں نہیں ٹوٹتی؟ کہا ما قلعت باب خیبر بقوت الجسمانیہ ولکن قلعتها بقوت الربانیہ. علی نے خیبر کو جسمانی قوت سے اکھاڑ کے نہیں پھینکا تھا, علی نے خیبر کو روحانی اور الہی قوت سے اکھاڑ کے پھینکا تھا. جب یہ خیبر فتح ہو گیا, میں بات کو سمیٹ رہا ہوں, جزیہ دینے پر وہ آمادہ ہوئے. اس کے ساتھ ہی تھا ایک اور علاقہ فدق کا, وہ بھی یہودیوں کا علاقہ تھا. اب وہاں سے پھر نہ سازش ہو, لہٰذا رسول اللہ نے ایک لشکر بھیجا پھر مولا علیہ السلام کی سربراہی میں. لیکن علی لشکر بھی کیا, علی تنہا گئے تھے کیونکہ بغیر لڑے وہ فتح ہوا فدق. اور پھر وہی فدق کا اگر لڑ کر کچھ حاصل ہو تو مال غنیمت میں سے 5واں حصہ وہ رسول اللہ کا ہے اور باقی مسلمانوں کا ہے. اور اگر بغیر کچھ لڑے کچھ حاصل ہو جائے تو سب کا سب رسول اللہ کا ہے. رسول اللہ کے حصے میں فدق کا علاقہ آیا اور رسول اللہ نے آگے آیت نازل وآت ذی القربى حقہ کہ قرابت داروں کو حق دے دیجئے. اور رسول نے پوچھا جبریل سے کہ اللہ سے کہو کہ قرابت داروں کو حق دے دوں تو کس کو کیا دے دوں؟ کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ یہ فدق فاطمہ کو دے دیں. اور یہی وہ موقع تھا کہ جب فدق حضرت زہرا سلام علیہا کو دیا گیا. یہ خیبر کی ایک مکمل تاریخ تھی جس حد تک ہو سکتا تھا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. میں کل یہیں سے ہم بات کو آگے بڑھائیں گے, چونکہ کسی حد تک ہم نے بدر کو, احد, خندق اور خیبر کو آپ کے سامنے عرض کیا, اور کل انشاءاللہ جمل کو پیش کرنا ہے مجھے. حنین اور جمل, صفین, نہروان, یہ آگے 3 مجلسوں میں آنے والا ہے انشاءاللہ سے. بس بیٹا ایسے جی ولایت کے ساتھ برات بھی ضروری ہے, اور اس کے لیے آپ نے دیکھنا بھی ہے کہ آپ نے کن الفاظ میں بھی بات کرنی ہے, اور موقع محل کی بھی مناسبت ہے, لہٰذا ہمیں اس انداز سے اپنی بات کو پہنچانا ہے. دیکھیں ولایت ہے تو اعمال قبول ہیں, اور ولایت کی نشانی ہی یہ ہے کہ پھر برات بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے.
لیکن کون سے الفاظ آپ نے کس موقع پر کس طرح سے کہنے اس کے لیے بھی کہیں پر آپ نے کچھ چیزوں کا اہتمام رکھنا پڑتا ہے تاکہ ہم اس ملک کے ایک اچھے شہری بھی کہلائیں اور ہمارے کہنے سے جو آنے والا ہے اس کا راستہ مزید کھلے بند نہ ہو جائے انشاءاللہ سے. جی تو عزیزوں چلیں میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ کے دل کی بھی تسلی ہو جائے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب مولا کے فضائل ہی اتنے ہیں تو بھئی ولایت پڑھنی چاہیے, تولہ پڑھنا چاہیے, یہ برات کیوں پڑھتے ہیں؟ برات بھی پڑھنی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. زیارت عاشورہ دیکھیں, زیارت عاشورہ میں کیا ہے؟ امام حسین کی زیارت ہے, تعلیم کردہ امام باقر علیہ السلام. تو کیا نعوذ باللہ من ذالک امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس فضائل کم ہو گئے تھے یا ختم ہو گئے تھے کہ امام نے شروع کر دیا اللہم لنا اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد؟ تو یہ بات ذہن میں نہ لائیے گا کیونکہ بعض لوگ اس پہ کنفیوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس فضائل ہی اتنے ہیں تو برات کی ضرورت کیا ہے. یہ بھی غلط ہے. فضائل, ہم برات اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے پاس فضائل کم ہے. لفظ بدل دوں, ہم تبرہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمارے پاس تولہ کم ہے, ہم تبرہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا تولہ قبول ہو جائے. تو وہ ہر مقام اپنے اپنے اعتبار سے ہر عقیدے کا بیان بھی ضروری ہے لیکن اس میں الفاظ کا اہتمام بھی ضروری ہے. سبحان اللہ. تو عزیزوں میں ایک ہی لفظ میں آ رہا ہوں مصائب پر کہ علی کی شجاعت کا بیان آپ نے سنا, ایک اور سب سے ننھے علی کے مصائب کا بیان سن لیجئے اور آپ تعداد میں تشریف فرمائیں. اس لیے مجھے کسی اور تفصیلاً کسی تمہید کی ضرورت ہی نہیں. بس علی کی وہ ایک ضربت جو ثقلین کی عبادت سے افضل ہے اور علی کی وہ ضربت کہ جو مرہب پہ ماری گئی, بس علی کی اولاد سے اس کی دشمنی اس طرح سے نکلتی رہی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس طرح سے کہ فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ, بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. یہ مقتل کا لفظ ہے. کل بڑے بھائی علی اکبر کا ماتم تھا, آج چھوٹے بھائی علی اصغر کا ماتم ہے. چولہے کی برآمدگی ہے, رونے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں. میں نہیں چاہتا تھا کہ تقریر کو بہت زیادہ طولانی ہو جائے لیکن بہرحال کسی حد تک چلی گئی. لیکن مصائب کا بیان مختصر تو نہیں کیا جا سکتا. اب شبیں وہ ہیں عزیزوں کہ حسین کی وہ سب سے بڑی قربانی ہے کہ حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے, 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائک و تسلیما لامرک. حسین تیری رضا پر راضی ہے, تیرے سامنے سر تسلیم خم ہے. مختار علیہ السلام نے جب گرفتار کیا تھا قاتلوں کو تو پوچھتے تھے کہ تو نے کیا کیا کربلا میں. حرملہ سے پوچھا کہ تو نے کیا کیا کربلا میں, اس نے کہا میں نے 3 تیر چلائے تھے کربلا میں. پہلا تیر ہائے 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 جب ابوالفضل عباس مشق کو لے کر چل رہے تھے, مشق پہ تیر لگا, پانی بہنا شروع ہو گیا, عباس کی آس ٹوٹ گئی. عباس نے اپنی سواری کو پھر موڑ دیا فرات کی طرف. کا دوسرا تیر اس وقت چلایا تھا کہ جب حسین ذوالجناح پر کبھی داہنے جھکتے تھے کبھی بہانے جھکتے تھے. کسی نے سر امام حسین پر ایک پتھر مارا تھا. بلا تشبیہ امام حسین نے اپنی قمیص مبارک کو اٹھایا تاکہ اس پتھر سے پیشانی سے اس خون کو صاف کریں. جیسے ہی اپنی قمیص مبارک کو اٹھایا تو امام کا سینہ ظاہر ہوا. اس وقت حرملہ نے تیر مارا سینہ امام حسین علیہ السلام پر. یہ تیر ایسا تھا کہ جو امام سینے سے نہیں نکال, پشت سے امام نے تیر نکالا. اس لیے کہ جب سینے سے تیر نکالنا چاہتے تھے تو پورا کلیجہ مولا کا باہر آ جاتا تھا. کہتا ہے دوسرا تیر میں نے وہ مارا تھا. کہا تیسرا تیر کون سا مارا تھا؟ کہا تیسرا تیر اس وقت جب حسین 6 مہینے کے بچے کو لے کر آئے. خدا آپ کے بچوں کو بھی سلامت رکھے, خدا کوئی غم نہ عطا فرمائے. میں کیا عرض کروں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بس دیکھ کے گریا کرتے جائیے گا اور سوچ کے گریا کرتے جائیے گا. یہ امام کا طریقہ تھا, امام کا طریقہ کہ صادق آل محمد کے سامنے مصائب ہو رہے تھے تو ایک چھوٹے سے شیرخوار بچے کو مولا گود میں لے کر آ گئے تاکہ اس بچے کو دے کر یہ شبیہ بنانا یہ خود امام علیہ السلام کی سنت ہے. گویا امام کہتے تھے کہ کیا یہ بچہ بھی اس لائق تھا کہ اس کو تیر مارا جائے. مختار نے تڑپ کر کہا کہ کیا تو نے 6 مہینے کے بچے کو بھی تیر مارا؟
ہائے 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 ہائے، مختار زمین پر گر پڑے، برداشت نہ کر سکے۔ میں کہوں گا کہ اے مختار، آپ نے خالی سنا تھا، آپ سے ضبط نہ ہو سکا۔ ہائے، کربلا میں ایک ماں نے کیسے دیکھا، حسین نے صدا بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی کہ جو ہماری مدد کو آئے۔ بی بی رباب کے خیمے سے گریے کی آواز بلند ہوئی۔ مصائب پر حق ہے کہ تھوڑا آپ اس کیفیت میں گریہ کریں کہ یہ جو تاریخوں کا حق ہے وہ ادا ہو۔ یہ وہ ماں ام رباب ہیں کہ جو کبھی سائے میں نہیں بیٹھی تھی بعد میں۔ حسین کا لاشا بے گور و کفن دیکھا تھا کہ پروردگار میرے والی کا لاشا تپتی ہوئی دھوپ میں ہے، رباب مرتے مر جائے گی، کبھی سائے میں نہیں آئے گی۔ زندان شام میں تو چھت ہی نہیں تھی کہ کوئی سایہ ہو سکتا۔ مدینہ میں بھی بی بی رباب حجرے میں نہیں جاتی تھیں، باہر سین میں بیٹھی رہتی تھیں۔ ایک مرتبہ شدید بارش ہو رہی تھی، بی بی زینب نے آ کے فرمایا کہ اے رباب آپ خیمے میں آ جائیے گا، شدید بارش ہو رہی ہے۔ کہ شہزادی یہ تو پانی کے قطروں کی بارش ہے، میرے آقا پر کربلا میں تیروں کی بارش ہوئی۔ رباب کبھی بھی سائے میں نہیں آئے گی۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین آگے بڑھے، فرمایا اماں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ حجرے میں آ جائیے گا، سائے میں آ جائیے گا۔ کہ بیٹا اتنا بتاؤ کہ آج بیٹا بن کر کہہ رہے ہو ماں کو یا امام بن کر حکم دے رہے ہو؟ کہ آج تو ہم امام بن کر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بس حکم امام آ گیا۔ رباب اپنے مقام سے اصغر کی ماں کے وسائے اپنے مقام سے اٹھی کہ پروردگار کربلا میں ایک امام سے وعدہ کیا تھا سائے میں نہیں بیٹھوں گی، مدینہ میں ایک امام حکم دے رہا ہے تو میرے وعدے کی لاج رکھ لے۔ یہ کہہ کر رباب لڑکھڑا کر گری، سجاد نے سہارا دیا کہ پھوپھی اماں انا للہ۔ انہی ماں کے خیمے سے گریے کی آواز بلند ہوئی۔ ابا عبداللہ الحسین تشریف لائے۔ کہ رباب ابھی ہم زندہ ہیں، آپ کی گریے کا سبب کیا ہے؟ کہ آقا جب سے آپ نے صدا استغاثہ بلند کی ہے، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پر گرا دی۔ کہ میرے اصغر کو مجھے دے دو، شاید کوئی پانی کی سبیل ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے، تپتی ہوئی دھوپ میں حسین لے کر آئے۔ جب بھی پانی پینا کہنا السلام علی الحسین، کہنا علی اصغر پر سلام، کہنا اصغر کی بہن سکینہ پر سلام۔ ابا کا دامن رکھا ہوا تھا۔ فوج یزید نے کہا حسین قرآن لے کر آ گئے۔ واقعہ نے ایک چھوٹا بولتا ہوا قرآن حسین لے کر آئے تھے۔ جیسے ابا کے دامن کو الٹا، علی اصغر موجود ہیں، حسین کے ہاتھ میں ایک شیر خار موجود ہے۔ کہا اے فوج اشقیا، تمہاری نگاہ میں اگر حسین قصوروار ہے تو 6 مہینے کے بچے کا تو قصور نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کہیں سے کوئی آواز نہ آئی۔ کہا بیٹا تو بھی تو حجت خدا کا بیٹا ہے، اپنی حجت ان پر تمام کر دے۔ کیسے کہوں اس جملے کو؟ چھوٹی سی زبان علی اصغر کی، ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی۔ فوج یزید منہ موڑ کر رو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے لشکر میں انقلاب آ جائے گا، لیکن کوئی پانی کے لیے آگے نہ بڑھا۔ حسین نے کہا کہ بیٹا، حسین نے کہا کہ اچھا تم یہ سمجھتے ہو کہ جب تم اصغر کو پانی پلانے کے لیے آؤ گے تو تم سے لے کر میں خود فوراً پانی پی لوں گا؟ تمہیں ایسا لگتا ہے نا؟ لاؤ، میں نے اصغر کو زمین پر لٹا دیا، جلتی بھی ریت پر علی اصغر کو لٹایا۔ اے کوئی آؤ آ کے خود پانی پلا دو، ساقی کوثر کا بھی۔ اے ہائے، کچھ دیر بعد حسین پھر آگے بڑھے، کوئی پانی پلانے والا نہیں۔ عمر سعد نے کہا حرملہ اکتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو کاٹ دے۔ تیر جوڑا، ہاتھ لرزے، تیر ہاتھ سے گر گیا۔ کہ 6 مہینے کے بچے سے ڈر رہا ہے؟ کہ نہیں، بچے سے نہیں ڈر رہا، جب سے تیر جوڑتا ہوں خیمے کا پردہ بلند ہوتا ہے۔ ایک بی بی فریاد کر رہی ہے، اے حرملہ میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟
کہا میں تیری آنکھوں پر ہاتھ رکھتا ہوں، تیر چلا۔ جو والدین تشریف فرما ہے بالخصوص گریہ کریں، باب الحوائج کا ذکر ہے، حاجات کی برابری ہے۔ تیر چلا، فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، تیر کا وزن اصغر کے وزن سے زیادہ تھا۔ بچہ منقلب ہو گیا، پلٹ گیا، اصغر پورے پلٹ گئے۔ انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں۔ اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ حسین نے اس خون کو اپنے چہرے پر ملا، کہا نانا رسول اللہ کے سامنے اسی عالم میں جاؤں گا۔ اب حسین امام بھی ہیں، آخری جملے پر آ گیا، حسین باپ بھی ہیں۔ باپ کی شفقت کہتی ہے کہ خیمے میں نہیں لے کے جاؤ، ماں نہیں برداشت کر سکے گی۔ امامت کہہ رہی ہے اصغر کے حسین خیمے میں داخل ہوئے۔ اصغر جب گئے تھے تو روتے ہوئے گئے تھے، آئے تو خاموش ہو چکے تھے۔ 4 سال کی بہن آگے آئی، کہا بابا اصغر کو پانی پلا لائے بابا۔ حسین نے ابا کا دامن الٹا، کہا بیٹی تیرا بھائی پانی پی کر نہیں آیا، تیر کھا کر آیا ہے۔ کہاں رونے والے؟ جھولے کو لے آنا شبی ہے کہ ہمارا علی اصغر، مقام علی اصغر کو یاد کرو کربلا میں۔ ماں آگے بڑھی، کہ یا بنیا امثلک ینحر، بیٹا 6 مہینے کا تو جانور بھی سے بات۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا حسین یا حسین۔